رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں، رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان۔ اللہ رے تیرے جسم میں منور کتابش جان میں جان تجلا کہوں تجھے، جان میں جان تجلا کہوں تجھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسکرانے سے اپنا دل تازہ اور مخاطب کا دل خوش ہوتا ہے۔ کہ بعض اوقات جو مسکراتے چہرے والے ہوتے ہیں نا، تو لوگ آ کر ان سے اپنا غم شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ خود پریشان نہیں ہوتے، وہ خود پریشان ہوتے ہیں، لیکن اپنے غم کو دبا کر آقا کی یہ سنت پر عمل کرتے جو مسکرا کر ملتے ہیں، تو لوگ اپنے غم شیئر کرتے ہیں۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تما تمہارے۔ یہ جو شعر ہے، اس میں کون سے معجزے کا بیان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سراپا معجزہ بنایا، تو بہت سارے آپ کو معجزات عطا کیے۔ چاند کو آپ نے دو ٹکڑے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدت کی دھوپ میں ہاتھ اٹھائے تو بادل آ کے برسنے لگ گئے۔ اگلے جمعہ کو انہی برستے بادلوں کو اشارہ کر کے آپ نے مدینہ پاک کے ارد گرد برسانا شروع کر دیا، مدینہ پاک میں دھوپ نکل آئی۔ کسی کی ضائع شدہ آنکھ کو جوڑ دیا، کسی کی جو ہے وہ آنکھ میں تیر لگا تو وہ نکلی ہوئی آنکھ پر لعاب دہن لگا کے شفا یاب کر دیا۔ اس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑھے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حاجی حضرت صاحب، ایک واقعہ ہم نے ابھی سبق آموز کہانی میں پڑھا تھا کہ ابو جہل کسی کا قرضہ اس نے دبا لیا اور رقم نہیں دے رہا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس مسافر نے فریاد کی تو سرکار فوراً چل پڑے۔ جی، تو ایک کمزور مظلوم انسانوں کی مدد کرنے کے حوالے سے دین اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں آپ کو یہ مدد کرنا، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنا اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ملیں گے۔ تو یہ واقعتاً ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ پاک نے معاشرے میں انفلوئنس دیا ہے، مقام عطا کیا ہے، ان کی اپروچ ہے، یا ان کی کہیں سنی یا چلتی ہے، یا ان کی بات مانی جاتی ہے، یا ان کو اللہ پاک نے کوئی مقام و مرتبہ مالی لحاظ سے یا ویسے کسی اپروچ کے لحاظ سے عطا کیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ کمزور لوگوں کی ان کے جائز معاملات میں ضرور مدد کیا کریں۔ ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، یعنی بھلائی کے کاموں میں جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نیکی والے کاموں میں، پرہیزگاری والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے. اور ہمارے کریم نبی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی حاجت پوری کرے گا، اللہ پاک اس کی آخرت کی حاجت پوری کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان پر تنگی آسان کرے گا، اللہ پاک اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا. اور جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ پاک اس کے عیوب یعنی عیبوں کو دنیا اور آخرت میں چھپائے گا. اور اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. اور ویسے یہ بات تو سچی بات ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا گھر کے، اگر ان میں یہ وصف ہوتا ہے نا مدد کرنے کا، تعاون کرنے کا، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی اس ڈگر پہ چلتی ہے. جی ایسے ہی. بلکہ کئی ایک کو دیکھا ہے کہ اگر مسجد میں چندہ دینا ہوتا ہے، چھوٹا بیٹا ساتھ ہوتا ہے نا، تو اس کے ہاتھ سے دلواتے ہیں تاکہ یہ جو بخل کی جو نحوست ہے نا، یہ طاری نہ ہو. اور سچی بات ہے اظہر بھائی، دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو تعاون کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ پھلتے پھولتے رہتے ہیں. الحمدللہ یہ پھلتے پھولتے رہیں گے. ان کے گھر میں خوشیاں ہوں گی، ان کے گھر میں رونقیں ہوں گی، ان کی طبیعتیں صحیح ہوں گی، ان کے بچوں میں پیار ہوگا، ان کے کاروبار میں ترقی ہوگی. اور خاص کر ایک بات یہ کہ جب کسی کی مدد کی جاتی ہے نا، تو دل سے بے ساختہ ایک جملہ نکلتا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے. اللہ ایسے اللہ تیرا بھلا کرے. یہ وہ دعائیں جو ہے نا، جیسے وضو کر کے مصلی بچھا کے نہیں، یہ تو ہاتھوں ہاتھ ملتی ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار ایسا نصیب ہو جاتا ہے کہ مٹی پہ ہاتھ رکھتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے. ایسے ہی. اور بعض روتے یار ہمارا نصیب کہ ہم تو سونے پہ ہاتھ رکھتے تو مٹی ہو جاتا ہے. تو خاص کر یہ جو موضوع بیان ہوا اظہر بھائی، حالات ایسے عجیب ہیں، جیسا امیر اہل سنت نے توجہ دلائی نا کہ بجلی کے بل کہیں زیادہ آ رہے ہیں تو یہ پریشانی تو وہ پریشانی. اپنے گھر کا ایک اے سی بند کریں گے نا تو کسی کے گھر کا پورا بجلی کا بل بھر جائے گا. ایسے ہی. کوئی ایسی صورت نکالی جائے، آپ کے اپنے اسٹاف کے لوگ ہیں، پتہ ہے کہ اس کی تنخواہ میں پورا ہوگا ہی نہیں، اس بار راشن کا ایک پیکیج اس کو الگ سے دے دے، کیونکہ یہ وقت گزر جائے گا. یہ جو حالات ہیں نا، یہ حالات گزر جاتے ہیں، مگر کسی کا احسان یہ یاد رہتا ہے. یاد رہتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کے بگڑے کام کو سنوار دینا، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کو نکال دینا، یہ جو دعائیں ملتی ہیں. اور آج کل کے حالات کے واسطے میں جیسے آپ نے حاجی امین بھائی فرمایا کہ ان دنوں میں خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے دیگر عاشقان رسول کو جو غریب ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی اچھا پھر جتلا کے نہیں، احسان بنا کے نہیں، ایک محبت میں گفٹ کا نام کر کے، محبت کا نام کہہ کے، تحفے کا نام کہہ کے، ایسے پیارے انداز میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرنے والا سلسلہ کیا جائے، مدد کی جائے. لوگوں کی پریشانی کے عالم میں اس کیفیت میں جو ایک مضطرب دل جو ہوتا ہے نا، یہ جو دعا کرتا ہے نا، تو یہ مضطرب دل کی دعا قبول ہوتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بے قراری والا دل ہوتا ہے نا، اس وقت کی دعا. اچھا پھر وہ زبان جس زبان سے ہم نے گناہ نہیں کیا وہ کسی اور کی زبان ہے. اچھا پھر ایسی کسی کی مدد اور ایسا کسی کا کام آنا، وہ اس بندے کی غیر موجودگی میں بھی اس کی نیکی، احسان اور وہ چیز دیکھ کر اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، کہ مسلمان کی اس کی غیر موجودگی میں جو کی گئی دعا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے. تو جو آپ نے ذکر فرمایا نا کہ ایسوں کو نوازا جاتا دیکھا جاتا ہے، ان کے کاروبار میں برکت، ان کے گھر میں برکت. اچھا جو قلبی سکون ہے ایک بہت بڑی برکت ہے، ان کو ذہنی قلبی سکون میسر آتا ہے، مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اچھا پھر صلہ رحمی کرنا، صدقہ کرنا، اس سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بہت اہم ہے ہمارے معاشرے میں، کسی کے کام آنا، مدد کرنا. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملازموں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اہل وطن کو، عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ضرور بھی ضرور مدد کریں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں پائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے خوشیوں بھرے لمحات، اور ہمارا جو اب جو سیگمنٹ ہے
بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی معلوماتی، بڑا ہی بابرکت، اس لیے کہ یہ سیگمنٹ ہے بڑوں کی بڑی باتیں۔ بڑوں کی بڑی باتیں۔ تو آئیے بڑوں کی باتیں سنتے ہیں، اور اس ضمن میں انشاءاللہ ہم اپنے رکن شورا حاجی اظہر بھائی سے کچھ مزید مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ کون ہے جو اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سنائیں؟ شیخ نیاز احمد جلیل ٹاؤن گجرانوالہ کا رہائشی ہوں میں، تجارت کرتے ہیں میں مارکیٹ میں۔ الحمدللہ 30-32 سال سے میں دعوت اسلامی سے منسلک ہوں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ میرے بچے بھی ماشاءاللہ سارے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ بیٹے نے درس نظامی بھی کیا ہے، وہ بھی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے اسی ماحول میں۔ تو میری ایج ہے 55 تقریباً، 55 سال کا ہوں۔ اسلام کے پہلے خلیفہ ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو ہرگز حقیر مت سمجھو، کیونکہ ادنا مسلمان بھی اللہ پاک کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ یہ اظہر بھائی ماشاءاللہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ کسی مسلمان کو ہرگز حقیر مت سمجھو، جی، کیونکہ ادنا مسلمان بھی اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑے مرتبے والا ہے۔ تو یہ جو ہمارا کرائیٹیریا ہے کہ بھائی میں تو ایک نظر میں پہچان لیتا ہوں، تو میں تو یہ تو بعض اوقات اس میں کیا نقصانات آپ محسوس کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ خاص طور پہ جس شہر میں ہم موجود ہے نا، جی، یہاں میں نے مطلب ان علاقوں میں خاص طور پہ ہر جگہ ہی تقریباً کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں اسی فلاں ہونے ہیں، ان کو برادری کا تکبر کئیوں کو ہوتا ہے، اسی فلاں برادری سے بلانگ کرتا۔ اب ہمارا کوئی کمال تو نہیں کہ ہم اس فلاں برادری میں پیدا ہو گئے ہیں، اسی فلاں ہونے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے بھی، یا مال یا کسی منصب یا کسی بڑے خاندان کی وجہ سے لوگوں کو جو گھٹیا یا حقیر سمجھتے ہیں نا، اس سے ایک تو نا کہ یہ تکبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ سخت کبیرہ گناہ ہے تکبر۔ اچھا، پھر یہ کہ اللہ پاک کا فرمان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ تو تقوی معیار ہے عزت کا۔ تو یہ دنیاوی چیزوں کی وجہ سے کبھی بھی اپنے آپ میں بڑائی نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ میں بڑا ہوں، تکبر بھی نہ آئے اور کسی کو گھٹیا نہ سمجھے۔ اور ایک بڑی پیاری بات پڑھی تھی کہ کسی بھی کمزور یا غریب آدمی کو حقیر فقیر نہ سمجھو، کیونکہ فقیر ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ہاں، کیا بات، کیا فقیر بات۔ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ہاں ایک رات میں تخت والوں کو تختے پر دیکھا ہے، ہاں، ایک رات میں تخت والوں کو تختے پر دیکھا ہے۔ تو یہ جو بھی ہے رب تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس کا شکر کیا جائے گا، اضافہ ہوگا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پڑھنے دا تو مان کرینا، پڑھنے دا تو مان کرینا، تینا آکھی میں کچھ پڑھیا، وہ جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اصل میں یہ کہ کوئی اپنی کسی علم یا کسی فن کا جو ہے نا وہ تکبر میں نہ آ جائے کہ میرے اندر یہ کمال ہے، میں بڑا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مان نہ کری، تکبر نہ کر، ناز نہ کر بیٹھی اپنی اس چیز پر، تکبر نہ کر بیٹھنا۔ اللہ پاک جبار و قہار بھی ہے۔ دودھ جو ہوتا ہے نا، یہ بہت محنت سے اس کو جو نا وہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے دہی لسی بنانے کا، پنجاب میں جانتے کڑنا، یہ بہت دن بھر اس کو بہت ہلکی آنچ پہ اس کو کڑ کے نا یہ تیار ہوتا ہے، اس کے اوپر ملائی آتی ہے، پھر اس کا لسی بنتی ہے۔ اس کا وہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ وہ مطلب کڑے ہوئے دودھ کو بھی نا وہ گر جائے ایک دم۔ جو آپ نے بات کی نا فقیر ہونے میں وقت نہیں لگتا، لکھاں لے کک ہو گئے راتوں رات۔ تو یہ ہے کسی طرح سے بھی کسی کو حقیر نہ جانے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور سب سے پیار کرنے کا ذہن بنا۔ آئیے ہم کال سنتے ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی محمد اسلم میرا نام ہے، کاموں کی سے میرا تعلق ہے، ماشاءاللہ، تجارت میں کرتا ہوں الحمدللہ، کپڑے کی تجارت ہے۔ الحمدللہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فرمانے علی شان ہے کہ جو شخص بھی حکومت حاصل کرنے کی حرص رکھتا ہے وہ اس میں عدل و انصاف نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ خود حرص نہ کرے حکومت، جیسے نا فاروق اعظم کا قول کہ جو شخص حکومت حاصل کرنے کی حرص رکھتا ہے وہ کبھی اس میں عدل نہیں کر سکتا، یعنی منصب کا اور عہدے کا جو لالچ ہوتا ہے یا حاصل کرنے کی جو لالچ رکھتا ہے،
تو اس سے کیا وضاحت آپ دیں گے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے میرات المناجی میں شرح مشکات میں اس طرح کی چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ جو منصب کا طالب ہوتا ہے نا وہ منصب کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جس کو بغیر طلب کے کوئی منصب ملے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اب جو طالب ہوتا ہے نا حرص کرتا ہے، اس کی گہرائی میں جائیں گے تو بہت ڈیٹیل بہت ہے، مگر وہ حرص میں پڑے گا، طمع میں پڑے گا، وہ لالچ میں پڑے گا، کسی پر الزام لگائے گا، کسی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا، غیبتیں کرے گا، چگلیاں، جو آفیسز میں بھی ہوتا ہے، منصب کے حصول کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، ڈیمیج کرتے، لوگوں کی عزتیں اچھالتے، کسی کے عیب اچھالتے، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے اور ناجائز ذرائع اختیار کرتے، ناجائز رشوتوں کا لین دین کرتے، دھوکے دیتے، فراڈ کرتے، نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، الزامات لگا دیتے، الزامات لگاتے ہیں تاکہ یہ مجھے کوئی منصب میں حاصل ہو جائے۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جیسے نا ایک نبض پکڑ لی ہے بندے کی کہ جو طمع کرے گا، لالچ کرے گا کسی منصب حکومت کے لالچ میں پڑے گا تو وہ عدل بھی نہیں کر سکے گا۔ تو اب ظاہری بات ہے وہ کتنے لوگوں کے ساتھ اس نے گٹھ جوڑ کر کے پتہ نہیں کیا کیا غیبتیں، چگلیاں، چاپلوسیاں کر کے یہ حاصل کیا کہ پھر جن سے اس نے یہ سارا کچھ کیا ان کے منہ بھی رکھنے پڑیں گے، کسی کی رشوت ماننی پڑے گی، کسی کی سفارش ماننی پڑے گی، کسی کی بات رکھنی پڑے گی، تو بہت کچھ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اور جو اس بغیر طلب کے جب وہ عطا کیا جاتا ہے تو وہ پھر اپنے عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے۔ بہرحال یہ بڑی نصیحتیں ہیں، اللہ بڑوں کی بڑی باتیں سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور خدا نہ خواستہ ایسے کوئی امراض ہیں، ایسی کوئی برائیاں ہیں، ایسے کوئی گناہ میں مبتلا ہوں تو آج ہی توبہ کر کے کسی کے اگر حقوق نکلتے تو حقوق دے دیں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ بھی کریں کہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آئیے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، ان کا بھی قول سنتے ہیں۔ جی کہ میرا نام ثناء اللہ اطاری ہے اور گجرانوالہ کا میں رہائشی نواحی گاؤں ونیا والا کا رہنے والا ہوں، ماشاءاللہ، اور میری عمر تقریباً 55 سال ہے، اور دعوت اسلامی سے 35 سال سے امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہوں۔ کیا بات، کیا بات۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1، بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ کیا بات۔ نمبر 2، غریبوں کو لباس پہننا۔ نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ماشاءاللہ، کیا بات۔ اور کیا بات ہے مرشد کریم کا کہ ایسے شعبے بنائے ہیں کہ اگر یہ واقعی اس کام کا شوق ہے نا تو FGRF والوں سے رابطہ کر لیں۔ بھوکوں کو کھانا بھی کھلا رہے، لباس بھی پہنا رہے، اور ماشاءاللہ جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو قرآن پڑھنے پڑھانے کا بھی موقع دیا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ جیسے ہی آپ نے سیلاب جیسے آیا تھا سندھ میں اور اس میں 2 سال پہلے، تو یہ جہاں جہاں دعوت اسلامی FGRF کے ذریعے پہنچی، وہاں جو ہم نے گھر بنائے، وہاں جائے نماز بنائی، مسجدیں بنائیں، اچھا وہاں پر کھانا بھی دے رہے ہیں اور ان کو لباس بھی دے رہے ہیں، ان کو گھر بھی بنا کے دے رہے ہیں، اور ان کو قرآن پڑھانے کا وہاں پر انتظام بھی کر کے دے رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی خواہشیں اور جو 3 دنیا کی پسند چیزیں ان کی، یہ کیسی مطلب ہے کہ خوبصورت خصلتیں ان کی۔ اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں بعضوں کی عمر بڑی بھی ہوگی لیکن بعض نادان ایسے ہیں کہ یہ ان کا شوق، ان کا فلموں ڈراموں کا شوق نہیں جاتا، فضول باتوں کا شوق نہیں جاتا، ان کو یہی پسند ہے بیٹھ کے گپے مارو، یا کوئی تاش کھیل رہے ہیں، یا کوئی وہ موبائل اب دور آ گیا تو اب اس میں کوئی نہ کوئی چیزیں نکال کے فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ جنتی صحابی، جنت خریدی ہوئی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، داماد رسول ہے، ذوالحجرتین ذوالنورین، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی پسند چیزیں کیا ہیں؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو لباس پہنانا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ان کی شہادت ہوئی، اللہ، ایسا پیار تھا ان کو تلاوت قرآن سے۔ اور یہ اوصاف پیدا کرنے چاہیے اگر آپ کے ہمارے اطراف میں بھی رشتہ داروں میں۔ حاجی شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے فیصل آباد میں کہا کہ کچھ ایسے اپنے اطاری اسلامی بھائی بھی ہیں، شخصیات ہیں، دعوت اسلامی کے لیے بھی بڑا بھرپور دل کھول کے تعاون کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ٹارگٹ کیا ہے، ہر سال اپنے کسی رشتہ دار کو گھر بنا کر دیتے ہیں۔ واہ، آہستہ آہستہ جو بھی ساتھ ہے یا چلو وہ بھی خوشحال ہوئے۔ تو یہ اللہ پاک جس کو توفیق دے، جس کا کام، جس کا پیسہ، جس کا وقت، جس کی سوچ یہ اللہ کی راہ میں استعمال ہو جائے،
ورنہ یہ پیسہ ڈاکوؤں بھی لے جاتے ہیں، یہ پیسہ بیماریوں میں بھی چلا جاتا ہے، یہ پیسہ جل بھی جاتا ہے، لیکن کئی ایسے ہیں جو جیتے جی اپنا یہ کام کر جاتے ہیں۔ آئیے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کا بھی کال سنتے ہیں۔ میرا نام محمد اشفاق احمد ہے، میں گجرانوالہ کا ہی رہائشی ہوں، کلاتھ مارکیٹ سے میرا تعلق ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ مسلمانوں کے لیے یعنی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک ایسا کرم فرما دے کہ ہم گناہوں سے نفرت کر جائیں ایسے ہی، کیونکہ عمر بھی بڑھتی جاتی ہے لیکن گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اس کے لیے امیر علیہ سنت نے ایک بہت خوبصورت انداز ہمیں دیا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا۔ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیتے رہیں، اپنا جو ہے وہ نیک اعمال کا رسالہ عطا کیا ہے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 یعنی 72 نیک اعمال ہیں، اس رسالے کو لیں، اس کا جائزہ لیتے رہیں۔ یہ واقعی مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے لیے عید کا دن بتا رہے کہ ہمارے لیے عید کا دن کون سا دن ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچا جائے۔ یہ ساری جو گفتگو ہوئی ہماری امین بھائی، اس میں امام فخر الدین رازی کا مجھے قول یاد آ رہا تھا۔ یہ فرماتے ہیں میں نے تمام عبادتوں کا مجموعہ 2 باتوں میں پایا ہے، ایک اللہ کے حکم کی تعظیم اور دوسرا مخلوق خدا سے پیار کرنا۔ اللہ پاک کے حکم پر عمل کریں گے، نافرمانیوں اور گناہوں سے بچیں گے۔ حضور فرماتے ہیں نا کہ گناہ کے چھوٹا بڑے ہونے کی اس تقسیم میں نہ پڑو، یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے، تو اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو واقعی شام کو رات کو ایک جائزہ لینا کہ آج میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ کا شکر ادا کریں، مالک تیرا شکر ہے مجھے تو نے گناہوں سے بچا رکھا ہے۔ اور وہ یہ حقیقت ہے کہ جب اس قسم کے ماحول بناتے ہیں نا، اور اب تو خیر اللہ پاک کی رحمت ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے ہمارے پاس نعت خوانوں کے ایسے کلام بھی ہیں کہ جس میں مطلب وہ کہ نا وہ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی ہے، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی ہے، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی۔ تو یہ دعاؤں کا سلسلہ قائم رہے، اپنے لیے بھی کرے، اپنے بچوں کے لیے بھی کرے، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی کرے، تاکہ عافیت کے ساتھ یہ زندگی گزاریں اور ایمان سلامت لے کر ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماہ ربیع الاول شریف جاری ہے، سبحان اللہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد، بٹھار کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، جشن ولادت، آخری نبی کی آمد۔ اب بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہونے جا رہا ہے اور وہ ہے نغمات رضا۔ نغمات رضا، سبحان اللہ۔ اس میں انشاءاللہ ہمارے رکن شورا ایک روایت بیان کریں گے۔ اب ظاہر ہے عاشقان رسول کا شہر ہے گجرانوالہ، اور بڑی نعت خوانی سے سنا ہے کہ بڑا شغف بھی رکھتے ہیں یہاں والے، بالکل ایسا ہی، ایسا ہی، بالکل ذوق شوق میں بھی دوسرے شہروں سے بڑھ کر ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں روایت یا آیت بیان ہوگی اور اس کے تحت ایک سوال بھی ہوگا۔ میں تو چاہوں گا جو سب سے زیادہ عمر والے ہوں نا، سب سے پہلے تو ان کو موقع دیا جائے، بلکہ سید صاحب کو پہلے موقع دیا جائے، اور بڑی عمر کے جو ایجڈ ہوں، سب سے ٹاپ ایجڈ، تو وہ جواب دیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں، طلب اس میں آپ غور کیجئے گا، اپنا جو ہے وہ سوال ہوگا تو آپ نے بھی اس پر جو ہے وہ جو گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی جائزہ لیں کہ ہم کہاں پہنچے۔ تو یہ ایک آیت مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کی تفسیر میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ کریم نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں
اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا، یعنی پوچھا، تو انہوں نے عرض کیا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اللہ اللہ اللہ، ذکر کی بلندی ہے۔ تو محمد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی بلند، ذکر بھی بلند، شان بھی بلند۔ جو سوال ہے میرا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اپنے کس شعر میں اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے؟ جو آیت میں نے ابھی بیان کی نا، اس آیت کی طرف اشارہ ہے اعلیٰ حضرت کے کسی شعر میں۔ ماشاءاللہ۔ کون پہنچیں گے؟ جی، اور بھی جنہوں نے اب تک نہیں بتایا، اگر ان میں سے کوئی ہو، ماشاءاللہ، نام بھی بتائیں گے، ایج بھی بتائیں گے۔ میرا نام محمد امجد اتاری ہے، گجرانوالہ سے میرا تعلق ہے، اور تقریباً 30 سال سے میں دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں۔ کیا بات ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ کلام تو تیار۔ اعلیٰ حضرت نے اس کلام تیار۔ جو آپ نے آیت پڑھی ہے، تو جو میرے ذہن میں آیا تو وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت شعر سنایا ہے، مگر چمکا جواب اظہر بھائی، کیا آپ کا مطلوبہ شعر یہی ہے؟ دیکھیں یہ چرچے کا تو ذکر اس میں آ گیا، لیکن جو آیت بیان کی گئی ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خاص اس آیت کے الفاظ میں سے کچھ الفاظ لے کے اعلیٰ حضرت نے کوئی شعر لکھا ہوگا، وہ آیت میں مراد یہاں لینا چاہ رہا تھا کہ وہ اس آیت کا ذکر کر کے جو آپ نے شعر بیان کیا ہے۔ جی، اس کا جواب کون دیں گے؟ کوئی اور؟ بھائی بڑا آسان یوں ہے کہ آج اظہر نے جو آیت پڑھی ہے نا، ایک مصرع تو وہی آیت ہی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس سے شروع ہوتا ہے۔ چلے اشارہ۔ عبد الرحمن اتاری گجرانوالہ سے، ماشاءاللہ، میں دعوت اسلامی سے 97 سے منسلک ہوں، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ مرحبا، مرحبا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر اونچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ جی نعت خان۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफिया या अल्लाह या रहमान या रहीम। ए अल्लाह पाक हमारी हमारे वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश फरमा। ए अल्लाह पाक हमारे सब छोटे बड़े गुनाह मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह पाक हमारी सब नेक दुआओं पर रहमत की नज़र फरमा। हमारी तमाम नेक हाजतों पर रहमत की नज़र फरमा। ईमान की सलामती अता फरमा। बुरी मौत से बचाना। ए पाक परवरदिगार में बार बार हज उम्रा और ज़ियारत मदीना का शरफ अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब की रहमतें साथ हैं, खुशियों भरे लम्हात हैं। रब की रहमतें साथ हैं, खुशियों भरे लम्हात